You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. سامعین محترم، عرب میں خشک سالی تھی اور بہت زیادہ قحط سالی تھی۔ یہ دماغ کے بھی خشک لوگ ہوتے تھے، بات بات پر یہ لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے۔ ان کے گھوڑے دوڑانے پر لڑائیاں ہوتی، ان کے پانی پلانے پر لڑائیاں ہوتی، ہر بات پر یہ لڑا کرتے تھے۔ یعنی عرب جو تھا یہ جہالت کی تاریکیوں میں گم ہو چکا تھا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کرنا چاہی تو سیدہ آمنہ کی گود میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ میرے استاد محترم بحیرہ شریف میں اس وقت وہ موجود ہیں پروفیسر نعیم الدین الازہری صاحب۔ میں نے ان سے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پر استاد ہیں تو پھر ہمارے بھی استاد ہیں۔ وہ چونکہ مصر سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تو آپ نے یہ پچھلے دنوں فرمایا کہ مصر کے استاد نے پڑھاتے ہوئے یہ کہا الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا مصر کے استاد نے کہ الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یحتاج بدلیل صحیح بل یحتاج بقلب صحیح۔ مصر کے استاد یہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے تم کسی صحیح دلیل کو مانگتے ہو، کسی صحیح دلیل کی ضرورت نہیں، آقا کریم کے میلاد منانے کے لیے صحیح دل کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس صحیح دل ہے وہ حضور کا میلاد منائے گا، صحیح دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس پر اب آ جاتا ہوں کہ دلیل، ہم سے دلیل پوچھتے ہیں 14 اگست مناؤ، ہر سال مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، گھروں کو سجاؤ، کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی شان کے لیے انہیں دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ غلاف کعبہ ہر سال تبدیل ہوتا ہے، اچھی بات ہے، آپ کریں، غسل دیں، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، کروڑوں سے زیادہ اس پر پیسہ لگتا ہے، اس پر محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، محبت اور پیار سے سجایا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں قرآن سے دلیل ہے؟ حدیث سے دلیل ہے؟ وہاں پر دلیل نہیں ضرورت، دلیل ضرورت ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس پر تمہیں دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، تہجد کی نماز کی اذان وہاں پر ہوتی ہے، آپ ثابت کر کے دیں کسی حدیث سے اور قرآن سے کہ تہجد کی اذان کہاں سے ثابت ہے۔ آج تک کسی مفتی کا قلم نہیں اٹھا، آج تک کسی مقرر کی زبان نہیں کھلی کہ وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ مانتے ہیں ان کے نزدیک، لیکن وہیں پر بیٹھے ہوئے سرخ رومالوں والے آ جاتے ہیں، یہ درود کہاں سے ثابت ہے؟ ان کے سامنے جو عمل ہو رہا ہے اس کو وہ چھوڑ کر اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو دلیلیں مانگتے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے حضور کا ذکر۔ آؤ میں ثابت کرتا ہوں، ابن حجر عسقلانی رئیس المحدثین ہیں، ان کے سامنے 30,000 کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ کتنے صحابہ کا مجمع؟ 30,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں حضرت عباس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا آج میرا جی چاہتا ہے آپ کی تعریف کروں۔ تبوک سے ابھی واپسی ہو رہی تھی، حضرت عباس کھڑے ہو گئے، حضرت عباس کھڑے ہو گئے اور تعریفیں کرنے لگ گئے اور کہنے لگے آقا آپ وہ نور ہیں جو اس کائنات میں تشریف لائے، کائنات کی ہر چیز کو آپ نے روشن فرما دیا تھا، ہر چیز کو روشن فرمایا تھا۔ نبی پاک کا میلاد کیا ہے؟ آقا کریم کی آمد کے تذکرے ہیں، آقا کریم کے تذکرے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کرنا ہے، وہ چاہے 12 ربیع الاول کو ہو یا ماہ ربیع الاول میں ہو یا پورا سال مناؤ اپنے گھروں میں، وہ صرف یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو بیان کر دیا جائے۔